نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 18 تک 5 آیات کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں آداب رسالت اور آداب معاشرت کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے حوالے سے آداب بیان کیے گئے، پھر معاشرت کے اعتبار سے، معاشرے کی اصلاح کے اعتبار سے آداب معاشرت کے طور پر 5 اصول ہمارے سامنے آئے۔ ایک، کسی کا مذاق مت اڑاؤ۔ دوسرا، بدگمانی مت کرو۔ تیسرا، تجسس یعنی ریکی، عیب جوئی مت کرو۔ چوتھا، غیبت مت کرو۔ اور 5واں، تفاخر سے کام مت لو۔ یہ 5 اصول آداب معاشرت کے بیان کیے گئے۔ 5 اصول ہی آداب رسالت کے بیان کیے گئے۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، تقوی اختیار کرو۔ رسول اللہ کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، اور انہیں اس طرح مت پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اور 5واں ادب یہ بیان کیا گیا کہ جب بھی کوئی خبر آئے اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ جب تک رسول تمہارے درمیان موجود ہیں تو رسول کی اطاعت کرو، جب رسول نہیں ہوں گے تو پھر تمہیں خود سے تحقیق اور تفتیش سے کام لینا ہوگا۔ اب یہ جو آیات کریمہ 5 بیان ہوئی ہیں، ان 5 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا اصول بیان کیا گیا ہے کہ جس کا تعلق آداب رسالت کے ساتھ بھی ہے اور آداب معاشرت کے ساتھ بھی ہے۔ اتنی زبردست اور جامع بات بتائی گئی ہے کہ دونوں آداب اس میں شامل ہیں۔ دیکھیے، ان آیات کریمہ کا پس منظر سمجھیے اور پھر آیت کریمہ کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس میں ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے نواح میں ایک قبیلہ آباد تھا، بنو اسد۔ مدینہ منورہ میں ایک وقت ایسا آیا کہ جب غذائی اجناس کی قلت ہوئی تو یہ قبیلہ اپنی تمام تر ظاہری جو شدت تھی اس کو نرمی میں بدلتا ہوا اور لڑائی یا جھگڑے کے جو عزائم تھے ان کو ترک کرتا ہوا مدینہ منورہ آ گیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اطاعت اور اپنی جو عاجزی ہے اس کو بیان کیا کہ ہم اب آپ سے کوئی جھگڑا نہیں کریں گے، آپ کی فرمان برداری کریں گے، آپ کے حکم کی بجاوری کریں گے، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی چلیں گے، ہم کسی کے ساتھ مل کر کے آپ کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یہ میں الفاظ اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اصل قرآن پاک کے الفاظ سمجھ میں آ سکیں۔ گویا کہ
ظاہری حالات سے متاثر ہو کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم ہونے کے لیے خود کو پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا. اب ان پر کسی قسم کی زبردستی یا کسی قسم کا کوئی جبر نہیں تھا. ان کو نہیں کہا گیا کہ تم حقیقتاً ہمارے ہم نشین یا ہم مشرب بن جاؤ. جو انہوں نے کہا اس کو منعاً قبول کر لیا گیا. جب قبولیت کا شرف مل چکا تو اب انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اسی بات کو بطور دلیل پیش کرتے ہوئے یہ کہا کہ اے محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اطاعت گزار ہو گئے ہیں، ہم مطیع ہو گئے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں. لہٰذا جو غذائی اجناس کی قلت اطراف و اکناف کے لیے ہے اور آپ کے اپنے ساتھیوں کے لیے نہیں ہے، یہاں فراوانی ہے، اس میں سے ہمیں بھی حصہ دیجیے. کچھ آپ آیات کریمہ کو سمجھنے کی طرف جا رہے ہوں گے کہ ظاہری طور پر اطاعت قبول کر کے وہ رسول اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لہذا ہمیں غذائی اجناس کی اس بحران سے نکالنے میں ہمارا تعاون کیجیے. ہم ایمان لے آئے. اوپر والے کی چونکہ نگاہ صرف ظاہر پر نہیں ہے بلکہ وہ تو دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس لیے اس نے ان آیات کریمہ میں ایک ادب بیان کیا ہے. اور وہ ادب یہ ہے کہ جو تمہارا ظاہر ہے اور جو تمہارا باطن ہے اس میں اتحاد ہونا ضروری ہے. اگر تمہارے ظاہر اور باطن میں اتحاد نہیں تو یہ تم معاشرے کے اندر اصلاح کا کام نہیں کر رہے بلکہ فساد کا کام کر رہے ہو. تمہارا ظاہر کچھ ہے اور تمہارا باطن کچھ ہے. یہ اسلام میں اس طرح کا جو پہلو ہوتا ہے وہ منافقت کا ہوتا ہے. اگرچہ یہ لوگ منافق نہیں تھے، یہ واضح رکھیے گا، لیکن بتایا گیا کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ظاہر اور باطن ایک ہو. پھر آپ سے اللہ خیر کے فیصلے کروائیں گے، خیر کے کام لیں گے. لیکن اگر آپ کا ظاہر اور باطن ایک نہیں تو پھر آپ سے شرور اور فتن ہی جنم لیں گے. یہ ایک بات آداب معاشرت کے لحاظ سے. اب اسی کو دوسرے انداز میں سمجھیے. رسول کے پاس آ کر کے رسول کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ ظاہری طور پر انہوں نے مفاد کی خاطر یہ سب کچھ کیا. گویا اپنے تئیں رسول کو دھوکہ دے رہے. یخادعون اللہ کو دھوکہ دے رہے. یہاں یخادعون الرسول، رسول کو دھوکہ دے رہے. تو رسول کو دھوکہ دینا یہ رسول کی شان اور رسول کے ادب کے قطعاً خلاف ہے. اس لیے ایسی کارروائی کرنا، ایسا کام کرنا، ایسی بات کرنا، ایسے دعوے کا اظہار کرنا جس سے رسول کو تکلیف ہوتی ہو، یہ بھی آداب رسالت کے خلاف ہے. اب دیکھیں ایک ہی واقعے میں دونوں پہلو ہیں. آداب رسالت کو بھی مد نظر رکھا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حکم کو بھی سامنے رکھا، اور آداب معاشرت کو بھی سامنے رکھا. دونوں کو سامنے رکھ کر کے ان سے کہا گیا کہ محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے تم مومن نہیں ہو، ہاں البتہ تم خود کو مسلم کہہ سکتے ہو. ظاہری طور پر وہ کام تم اطاعت والے، فرمانبرداری والے تم اگر کر بھی رہے ہو تو زیادہ سے زیادہ تم ظاہراً مطیع اور فرمانبردار کہلاؤ گے. اندر یعنی تمہارا من اور تمہارا باطن ہمارے اس پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اب دیکھیے، قالت الاعراب آمنا، دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل، آپ فرما دیجئے، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں البتہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں ہے. اب سمجھیے ذرا، یہاں جو سمجھنے والی بات ہے وہ دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ ایمان اور اسلام کا فرق کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ولما يدخل الایمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کی نفی کر رہے ہیں. دیکھیے، ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام. دونوں کے لفظی معنی میں بھی فرق ہے اور اصطلاحی معنی میں بھی اس وقت فرق ہوگا جب دونوں کو اکٹھا بولا جائے. اور اگر دونوں کو الگ الگ کسی بھی عبارت میں صرف ایمان آئے یا کسی بھی عبارت میں صرف اسلام آئے تو پھر اس وقت معنی ایک ہوگا. اس وقت معنی کیا ہوگا؟ جب دونوں جمع ہوں گے تو معنی الگ الگ ہوگا، جب دونوں الگ الگ ہوں گے تو معنی کیا ہوگا؟ ایک ہوگا. یہ اسلام اور ایمان، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اسلام کا تعلق ظاہر عبادات سے ہے، ظاہر اعمال سے ہے. یعنی انسان کیا کر رہا ہے، اگر وہ ایمان کے تقاضوں کو پورے کرنے والے اعمال کر رہا ہے تو کہا جائے گا یہ اسلامی اعمال اور عبادات کی بجا آوری کر رہا ہے.
نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. اگر یقین اور ایمانیات کی بات کی جائے تو پھر یوں کہا جائے گا کہ دل سے جن چیزوں کو قبول کرنا چاہیے ان چیزوں کے قبول کرنے کا نام کیا ہے؟ ایمان. تو اب معنی یہ ہوا کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، حقیقتاً دونوں ایک ہیں. حقیقتاً دونوں کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری اعمال علامت ہیں باطن کے یقین پر. ظاہری اعمال علامت ہے باطن کے یقین پر، اور باطن کا یقین ظاہر ہوتا ہے ظاہری اعمال سے. گویا آپ کا ظاہر آپ کے باطن کو آشکار کرتا ہے، اور باطن کا جو تعلق ہے وہ پتہ چلتا ہے تب جب آپ کے ظاہر میں یہ چیزیں خوبیاں موجود ہوں تو کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ مومن ہے. تو گویا یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے. لازم ایک کے بغیر دوسرا، دوسرے کے بغیر پہلا قابل قبول نہیں. دونوں لازم ہیں. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان کا اقرار ہو، دل کی تصدیق ہو، اسی کا نام ایمان ہے. اور اس ایمان کی جو علامات ہیں وہ ساری کی ساری عبادتیں اور سارے کے سارے اچھے اعمال اس کی علامات ہیں. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب اگلی بات سمجھیے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. میں نے عرض کیا کہ بنو اسد آئے، اطاعت کے لیے انہوں نے دم بھرا لیکن ایمان کو قبول نہیں کیا. ظاہراً اطاعت کی بات کی کہ ہم آپ کے خلاف لڑیں گے نہیں، جھگڑیں گے نہیں، وغیرہ وغیرہ، اور آپ کا ساتھ دیں گے. آپ کے مجلس میں اٹھتے بیٹھتے بھی تھے، آپ کے دوست و احباب کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے تھے. اس لحاظ سے اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ ظاہراً تو تم کچھ کام اچھے کر رہے ہو لیکن تمہارے باطن میں ایمان ابھی گیا ہی نہیں ہے، لہٰذا تم اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتے. اور یہ خود کو مومن یہ سمجھتے تھے شاید اس طرح کے ظاہری طور پہ کام کرنے کا نام ایمان ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایمان نہیں ہے. ایمان تو یہ کہ تم دل سے قبول کرو ان تمام چیزوں کو. ابھی تو تم صرف حالات سے متاثر ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مالی مفاد حاصل کرنے کے لیے ان ظاہری اعمال کو کی بجاوری کر رہے ہو. اس لیے یہ اطاعت تو ہو سکتی ہے، یہ ایمان نہیں ہے. اس لیے فرمایا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. زیادہ سے زیادہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم فرمانبردار ہو گئے. یہاں اسلام سے مراد بھی اسلام والے اعمال نہیں ہیں. یہاں پر اسلام سے مراد ایمان سے الگ ایک چیز ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ فرمانبرداری، محض فرمانبرداری. یعنی گویا کہ اسلام بمانے لغوی معنی کے اعتبار سے یہاں مراد ہے، اسلام حقیقی معنی کے اعتبار سے یہاں پر مراد نہیں ہے. اب سمجھ آگے؟ ظاہری فرمانبرداری ہے. یوں کہا گیا کہ تم زیادہ سے زیادہ یوں کہہ سکتے ہو کہ جی ہم فرمانبردار ہو گئے بس. کیوں؟ اس لیے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں ہے. گویا ایمان کو تم نے قبول ہی نہیں کیا تو اس کے ظاہری اعمال کو کیسے کر سکتے ہو؟ اتنی بات. اب آگے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا. یہ ہے اصل اطاعت کی بات. دیکھیں یا اطاعت جو وہ کر رہے ہیں وہ محض جنگ بندی کے اعتبار سے، معاشرتی رسم و راہ کے اعتبار سے، اس لحاظ سے انہوں نے فرمانبرداری کی ہے. اعمال کے لحاظ سے وہ بھی فرمانبرداری نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ظاہر اعمال کے اعتبار سے فرمانبرداری کی طرف آؤ گے تو اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے. اس سے مراد دو ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اللہ تمہیں توفیق نصیب فرمائیں گے حقیقتاً ایمان قبول کرنے کی، اور دوسرا یہاں اطاعت سے مراد ہی وہ اطاعت ہو کہ جو ایمان کے علامات کے طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ تم اندر ایمان قبول کر لو، یعنی ایمان کو قبول کر لو پھر ظاہری اعمال کرو تو اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے. ان اللہ غفور الرحیم. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے لڑے. اولئک هم الصادقون. یہی لوگ سچے ہیں. اب ایک طرف یہ بنو اسد ہیں، دوسری طرف یہ لوگ ہیں. دیکھیے ایمان اور اسلام کے اس فرق کو جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایمان کہتے ہیں باطن سے ان چیزوں کو تسلیم کرنا کہ جو ایمانیات سے تعلق رکھتی ہیں، جن کا تعلق دل سے قبول کرنے سے، اور اسلام کہتے ہیں کہ ان تقاضوں کو پورا کرنا ظاہر اعمال کے اعتبار سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. میں دو مثالیں عرض کرتا ہوں. بنو عبد قیس ایک قبیلہ، اس کے لوگ، اس کا ایک وفد رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام کی الگ الگ وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وہ چیزیں جو انسان کے دل سے تعلق رکھتی ہیں ان کو آپ نے الگ بیان کیا
بطور ایمانیات، اور وہ چیزیں جو ان ایمانیات کے تقاضے کے طور پر ظاہر اعمال سے صادر ہوتی ہیں یا ظاہر اعمال جن سے صادر ہوتے ہیں، ان اعمال کو اسلام کے ضمن میں اللہ کے رسول نے الگ بیان فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے، اگر دونوں اکٹھے ہوں تو، اگر دونوں ایک جگہ پہ آ جائیں تو پھر الگ الگ چیزیں ہیں۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی مجلس میں جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے آ کر کے 2 الگ الگ سوال کیے، مل ایمان مل اسلام۔ ایمان کے متعلق الگ سوال ہوا، اسلام کے متعلق الگ سوال ہوا۔ رسول اللہ نے ایمان کے متعلق سوال کے جواب میں ایمانیات کو بیان کیا، اللہ، اس کے رسولوں، فرشتوں، قبر، برزخ، قیامت، ان پر ایمانیات کو ذکر کیا۔ جب اسلام کا سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شعبہ ایمان کو بیان کیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کے بنیادی ارکان کو بیان کیا۔ یہ فرق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے۔ تو میں نے جو عرض کیا کہ اگر ایک ہی عبارت میں ایک ہی جگہ پر اسلام اور ایمان دونوں لفظ آ جائیں تو پھر دونوں کے الگ الگ یہ معنی ہوں گے، لیکن اگر صرف اسلام آئے، جیسا کہ مثال کے طور پر میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے والے کے لیے بشارت سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اسلام قبول کرتا ہے، وہ اسلام قبول کرتے ہی اسلام اس کو یہ تحفے کے طور پہ بات دیتا ہے کہ جتنے گناہ اس نے پہلے کیے، اسلام کی برکت سے اللہ وہ سارے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر اسلام سے مراد صرف نماز نہیں ہے، اسلام سے مراد ظاہر اعمال نہیں ہے، یہاں پر اسلام سے مراد وہ ایمانیات اور اس کے تقاضے دونوں چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور مثال دیتا ہوں جس میں دونوں باتیں موجود ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان والو۔ یہاں کیا بات کہی گئی؟ یہاں یہ بات کہی گئی کہ اے وہ لوگوں جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا یقین ہے، وہ ظاہر میں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ظاہراً ایمان کے تقاضے کو پورا کر رہے ہو، وہ دل سے بھی پوری شرح صدر کے ساتھ اس ذات کی طرف سے بیان کردہ تمام احکامات کو قبول کرو، یعنی ایمان دل سے قبول کرو، ایمانیات کو، اور ظاہر اعمال کو بھی اچھا کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں ایک ایمان سے مراد ایمان ہے، دوسرے ایمان سے مراد اسلام ہے، تو گویا دونوں چیزیں ایک ہی جگہ پر آ گئی۔ تو یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ شک اور تردد ہوتا ہے کہ جی قرآن پاک کبھی مسلم کہتا ہے، کبھی مومن کہتا ہے، کبھی اسلام کہتا ہے، کبھی ایمان کہتا ہے، تو فرق کیا ہے؟ تو بھائی فرق یہ ہے، میں نے عرض کر دیا کہ اگر دونوں لفظ اکٹھے آئیں گے تو پھر دل کے ساتھ جو چیزیں وابستہ ہیں، یقین کرنے کے ساتھ، ماننے کے ساتھ، ان چیزوں کا نام ایمان ہوگا۔ جو عملاً کرنے کی چیزیں ہیں، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، ان تمام چیزوں کو کیا کہیں گے؟ اسلام۔ ٹھیک ہے، تو ایمانیات اور اسلام، ایمانیات کو ایمان اور اسلامیات کو اسلام، ٹھیک ہے، یعنی ان اعمال کو اسلام کہا جائے گا۔ دیکھیے جی دوسری آیت، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یا ایمان کی وضاحت ہو رہی ہے کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، اب اسی ایمان میں اللہ اسلام کو بھی ظاہر کر رہے ہیں، اسی ایمان میں اللہ اسلام کو بھی بیان فرما رہے ہیں۔ کیسے؟ ثم لم یرتابوا، پھر اس میں وہ شک نہیں کرتے، وجاہدوا باموالہم، اپنے مالوں سے جہاد کرتے ہیں، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے بھی جہاد کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ظاہر اور باطن دونوں اعمال اور یقین دونوں چیزوں کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اس جملے سے پتہ چلا، جبکہ پہلے ایمان اور اسلام الگ الگ بیان کیا گیا۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، آپ نے غور کیا، رسول اللہ کے پاس پہلے اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا انہوں نے ذکر کیا بنو اسد نے، پھر کچھ وقفے یا کچھ دنوں کے بعد آ کر کے عرض کر دی کہ یا رسول اللہ، ہم ایمان تو لے آئے نا، ہم ایمان تو مومن تو ہم ہو گئے ہیں، لہذا ہمیں بھی اس مالی فائدے سے جو مسلمانوں کو حاصل ہے ہمیں بھی مستفید کیا جائے۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، قل اتعلمون اللہ بدینکم، محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی دینداری جتلاتے ہو اللہ کے سامنے، اللہ کو اپنی دینداری بتاتے ہو کہ تم دیندار ہو گئے، تم مومن ہو گئے، اللہ کو بتاتے ہو جو علیم بذات الصدور ہے۔ کیا وہ جانتا نہیں؟ وہ تو اتنی عجیب و غریب قسم کی بات کرتا ہے۔ توجہ، سورۃ المنافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا کہاں سے کی؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ محبوب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ بات سچی ہے جھوٹی ہے؟ بولیے نا، بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ یقیناً سچی ہے۔
بات کی حد تک ان کی بات سچی تھی. اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتے ہیں کہ آپ اس کے رسول ہیں. یہ اللہ نے اس بات کو ظاہر کر دیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. منافقین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں، اللہ نے ظاہر کر دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، واللہ یشہد انہم لکاذبون. اللہ اس بات پہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. بات تو سچی کر رہے ہیں لیکن ہیں جھوٹے. اب یہ جھوٹے کیوں کہا ان کو؟ اس لیے کہ جو بات یہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں ان کا دل اس بات کو مانتا نہیں ہے. تو اللہ نے انکار کیا ان کے دل کی حالت کا اور اقرار کیا ان کی زبان کا. زبان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں لیکن دل مانتا نہیں. اللہ نے نفی کر دی دل کی. یہاں پر بھی یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق یہ کہا کہ تم ظاہری مفاد کو حاصل کرنے کے لیے جو ظاہری فرمان برداری ہے یعنی جنگ بندی یا وغیرہ وغیرہ، اس کو تم ایمان سمجھ بیٹھے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ تم اس کو خدا پر جتنا بھی رہے ہو. ہم ایمان لے آئے، کیا اسے نہیں پتا کہ ایمان کیا ہے؟ اسے نہیں پتا کہ مومن کون ہے کافر کون ہے؟ قل اتعلمون اللہ بدینکم، فرما دیجیے کہ کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو اپنا دین، اللہ پر جتلانا چاہتے ہو اپنا دین؟ جبکہ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، تم اللہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ اس سے واقف ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. تم کیسے چھپا سکتے ہو؟ اب اگلا جملہ بڑا زبردست ہے. اس ایک جملے میں ایک ہی لفظ کے دو معنی بتائی گئے. یمنون علیک ان اسلموا. دیکھیے مننا یمنو، اس لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے احسان جتانا اور ایک معنی ہوتا ہے احسان کرنا. دونوں معنی یہاں پر موجود ہیں اسی ایک آیت میں. یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ آپ پر احسان جتلا رہے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے یا مسلمان ہو گئے. یہاں پر احسان جتلا رہے ہیں. آپ کو آ کے کہہ رہے ہیں نا اے محمد ہم ایمان تو لے آئے نا، اب ہمیں والی فائدہ دے دیں. یعنی گویا کہ اپنے ایمان، دیکھیں پہلی بات یہ ہے جو مومن ہوگا وہ اپنے ایمان کو اس طرح بیان کرے گا ہی نہیں، کیونکہ ڈرے گا کہ بھائی اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں مومن ہوں تو اللہ کو اگر یہ بات پسند نہ آئی، رسول کو یہ بات پسند نہ آئی تو میرا ایمان تو اکارت ہو گیا نا. تو وہ تو ڈرتے ہوئے بھی اپنے ایمان کا اس طرح اظہار نہیں کرے گا. تو تم کیسے اللہ پر احسان جتا سکتے ہو، کیسے رسول پر احسان جتا سکتے ہو کہ تم ایمان لے آئے؟ اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ تم نے ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ ظاہراً ان الفاظ سے تم فائدہ اٹھانا چاہتے ہو. جب کوئی کسی پر احسان جتلاتا ہے نا تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. بھئی آپ جب بھی کبھی کسی سے اپنی محبت کا دم بھرتے ہیں یا اپنے احسانات کو ذکر کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اس کی قربت حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے یا اس سے مالی جانی فائدہ اٹھانا مقصود ہوتا ہے. یہی بات تو اللہ سمجھا رہے ہیں. یمنون، محبوب آپ پر یہ احسان جتلا رہے ہیں ان اسلموا کہ وہ مسلمان ہو گئے. یہ احسان جتلانا ہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ مفاد پرست لوگ ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ مومن نہیں ہے. اب اگلی بات، قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنا احسان یعنی اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ جتلاؤ، مجھ پر اپنا اسلام کا احسان مت جتلاؤ. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. احسان جتلاؤ مت، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کس بات کا؟ کہ ان ہداکم للایمان، کہ ایمان کے لیے تمہیں رہنمائی عطا فرمائی ہے. اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اسلام کے قریب کیا ہے. اب تم ظاہری فرمانبرداری تک پہنچ گئے ہو تو اب تم بات دین کی سنانا یہ شروع کر دو. تو اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے ایمان لانے میں آسانیاں پیدا ہوں گی. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں تھوڑی قربت نصیب فرما دی ہے. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یہ جو تم فرمان برداری کا دم بھر رہے ہو نا، یہ صرف اللہ کا احسان ہے. ورنہ تم جیسے بدقسمت اور بھی کئی پھرتے ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ دم بھرنے کی بھی توفیق نہیں نصیب فرمائی. تو تم جو الفاظ استعمال کر رہے ہو، ایمان اسلام فرمان برداری اطاعت، یہ جو تم الفاظ استعمال کر رہے ہو، ان الفاظ کے استعمال کرنے کی بھی اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، ورنہ تم تو اس قابل نہ تھے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہی ہو نا، فرمان برداری کا کچھ جذبہ رکھتے ہی ہو، تو پھر یہ تمہارا کچھ نہ کچھ جو جذبہ پیدا ہوا ہے یہ محض اللہ کا تم پر احسان ہے، تمہارا احسان نہیں. تمہارا احسان نہیں ہے کہ تم کسی بادشاہ کے دربان بن جاؤ،
بادشاہ کے دربان بن کر کے تم یوں نہیں کہہ سکتے کہ میں جناب بادشاہ کا دربان ہوں، بادشاہ کا سیکورٹی گارڈ ہوں، بادشاہ کا محافظ ہوں، تو میرا بادشاہ پر احسان ہے. نہیں نہیں، بادشاہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے اپنے دربان کے طور پہ تمہیں قبول کیا ہے، اپنے سیکورٹی گارڈ کے طور پہ تمہیں قبول کیا ہے. ورنہ بستی میں، محلے میں، سوسائٹی میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس ملازمت کے لیے ٹکرے مارتے، رشوتیں دیتے کہ یہ ملازمت ہمیں مل جائے. تو بادشاہ کا احسان ہے تم پر. ایسے ہی کئی لوگ تم جیسے ایسے ہی پھرتے ہیں جن کا دل ایمان سے، اطاعت سے خالی ہے، لیکن وہ ظاہراً بھی قریب نہیں آ رہے. تمہیں اللہ نے ظاہراً تھوڑی سی قربت نصیب کی ہے تو بس اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، شاید اللہ تمہیں حقیقتاً ایمان سے آشنا کر دے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے. واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.